اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سبھی اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں بخیرت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل جو ہم نے اردو کتاب سے جو ہم نے آزمائش ایک شرط ہے، اس کے سوالات ہم نے کل کر لیے ہیں۔ پیارے بچوں، آج اس کا سوال نمبر 2 ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ کہتے ہیں کہ جو نیچے دیے گئے محاورات ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ ہاں پیارے بچوں، محاورات ہے یعنی محور کا جمع ہے محاورات۔ پیارے بچوں، یہ کچھ محاورات ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے پھولے نہ سمانا، دوسرا ہے ڈونگ رچانا، تیسرا ہے باغ باغ ہونا، چوتھا ہے الٹے پاؤں لوٹنا، پھر ہے پیارے بچوں ہکا بکا رہنا، دل برداشتہ ہونا، دل بر جانا، اپنا الو سیدھا کرنا۔ ہاں پیارے بچوں، یہ ہے اس کے محاورات۔ اب ہم ان محاوراتوں کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ پیارے بچوں، پہلا محاورات ہے پھولے نہ سمانا، یعنی ہمیں یہ اس کا معنی نہیں بتانا ہے، بلکہ ڈائریکٹ ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جو پھولے نہ سمانا، اس کا مطلب ہو گیا پیارے بچوں نہایت خوش ہونا۔ ہاں پیارے بچوں، اب ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ احمد جب اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن سے پاس ہوا تو وہ پھولے نہ سما رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ احمد ایک لڑکا تھا، وہ اپنے کلاس میں پاس ہو گیا، یعنی پہلی پوزیشن اس کو، یعنی وہ فرسٹ آیا اپنے کلاس میں، تو وہ پھولے نہ سما رہا تھا، یعنی وہ بہت نہایت خوش ہو گیا پیارے بچوں۔ اب ہے دوسرا ہے پیارے بچوں ڈونگ رچانا۔ کچھ لوگوں کے اندر ڈونگ رچانے کی عادت بہت عمدہ ہوتی ہے۔ یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ڈونگ رچاتے ہیں، یعنی ایک جگہ انہوں نے اگر بات سنی تو وہ اس کو پورے محلے یا گاؤں میں پھیلا دیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ڈونگ رچانا پیارے بچوں۔ اب ہے تیسرا محاورہ ہے باغ باغ ہونا، یعنی باغ باغ ہونا ہو گیا بہت خوش ہونا۔ چلو ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ جب میں طویل مدت کے بعد اپنے وطن واپس لوٹا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ جب میں طویل مدت یعنی بہت سالوں کے بعد اپنے وطن میں آیا، اپنے ملک میں آیا، اپنے گاؤں میں آیا یا اپنے شہر میں آیا تو میں بہت خوش ہو گیا۔ اب ہے پیارے بچوں الٹے پاؤں لوٹنا۔ حامد نے جب اپنے والدہ کی بیماری کی خبر سنی تو وہ الٹے پاؤں واپس لوٹا۔ کہتے ہیں کہ حامد بھی ایک لڑکا تھا، اس نے اپنی والدہ، یعنی والدہ کہتے ہیں پیارے بچوں ماں کو، جب اس نے سنا کہ وہ بہت بیمار ہے تو وہ الٹے پاؤں یعنی پیچھے مڑ کے واپس آیا۔ اب ہے پیارے بچوں ہکا
بکا رہنا. جب میں نے اپنا رزلٹ دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا. ہاں پیارے بچوں، اب ہے دل برداشتہ ہونا. میں نے حادثے کی خبر سن کر دل برداشتہ ہوا. اب ہے پیارے بچوں دل بر جانا. کچھ کھیلوں سے اب میرا دل بھر گیا ہے. اب ہے پیارے بچوں اپنا الو سیدھا کرنا. خود غرض لوگ اپنا الو سیدھا ہونے کے بعد دوستی کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. اس کا معنی ہو گیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے دوست لگاتے ہیں، پھر دوست کو جو اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں پیارے بچوں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، پھر لاسٹ میں اس کو خیر آباد کرتے ہیں. ہاں پیارے بچوں یہ تھے کچھ محرے جو آپ کے اردو کتاب میں موجود، یعنی جو سبق ہے، سبق نمبر 12واں تھا، اس میں جو مضمون تھا آزمائش شرط ہے، اس کے یہ کچھ محرات تھے. ہاں بچوں، اب ہم نے اس کو کیا کیا پیارے بچوں، یعنی کہ ہم نے اس کو ان محراتوں کو جملوں میں استعمال کیا ہے. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنو گے اور دیکھو بھی، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان مہارات کو اپنی کاپی پر بھی درج کرو گے. ہاں پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ.